تو برائے کرم آپ یہ جو بار بار بات کہتے ہیں نا میری رائے میری مرضی، میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں، تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں، مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the three most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے، وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے، یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا، یہ ہو نہیں سکتا بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں، میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کی اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا، دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو، سپریم کورٹ کو نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے، میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ ہے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا، اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے اگر we can go back, independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال خواجہ صاحب ادھر ہوں جی، ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے. نہیں سر، آپ اس میں میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا، تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فاجی صاحب, to your right, ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court. The act has been suspended. Whether in presence of that order full court can be constituted or not, یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, میں نے تو پروپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Followed the proposition is the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament
has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not? No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes... मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं. मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे बात बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें. गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.